السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 10 کا خلاصہ قرآن آج ہم لوگ جانیں گے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ کہ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو جنگ ہوتی ہے دشمنوں سے تو اس میں جو مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے کہ اس مال میں اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حصہ ہوگا وہ 5واں ہوگا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اختیار تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مال غنیمت کے 5ویں حصے کو اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتے تھے۔ باقی یہ تھا کہ بھئی مال غنیمت جو حاصل ہوا ہے تو ہر فوجی کو اگر اس کے پاس سواری ہے تو اس کو ڈبل حصہ، اور جس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو سنگل حصہ۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں بیان فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حصہ ہے یہ بھی غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے لیے دعا اور دوا کا ایک نسخہ بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے ملو، یعنی جب کسی فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ثابت قدم رہو، جم جاؤ اس کے سامنے اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ تو جنگ ہو اور اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے موٹے امتحان ہوں، کوئی مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، تو ایک تو ہمت، آپ کے اندر کانفیڈنس، اور کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کہ ہار اور جیت کا مالک اللہ ہے۔ بڑے بڑے پہلوان ہار جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسخہ ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والوں، جب کسی فوج سے ملو تو ثابت قدم رہو، یعنی بلند ہمتی، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تم مسلسل دعا اور اللہ کی یاد اور اللہ کے رسول کا کہاں مانو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہاں مانو، آپس میں نہ جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھیے آپس کا جھگڑا یہ کتنی بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نحوست کو بیان فرمایا کہ آپس میں جھگڑو مت۔ اگر آپس میں جھگڑو گے تو اتفاق، اتحاد، ٹیم ورک یہ بیکار ہو جائے گا، اور جہاں یہ چیز بیکار ہوئی تو تم پھر فلاپ ہو جاؤ گے، تمہاری جیت ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر آج آپ مسلمانوں کو دیکھیں، پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ہے لیکن کوئی اپنی ایک طاقت نہیں، کوئی اپنی ایک آواز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپس کے جھگڑے، نفرتوں کے جھگڑے الگ، برادریوں کے جھگڑے الگ، ملکوں کے جھگڑے الگ۔ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، نظر انداز کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جیت کا، کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بھی بیان فرمایا، اور وہ کیا تھا کہ ایک تو بلند ہمتی اور اللہ کی یاد، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، جھگڑا نہ کرنا، صبر کرنا اور نظر انداز کرنا، مستقل مزاجی آپ کے اندر ہونا چاہیے، پنکچوالٹی۔ آگے بدر کا جو مقابلہ ہوا تھا، بدر کی جو جنگ ہوئی تھی مشرکین مکہ اور کفار کے ساتھ، تو اس میں جو ہے نا شیطان خود انسانی شکل میں موجود تھا اور مشرکین مکہ اور کفار کو ابھار رہا تھا کہ ارے تم تو سورما ہو لڑائی کے، تم سے کون جیت سکتا ہے، تمہیں تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت میں اترے تو یہ شیطان بھاگنے لگا۔ تو غیر مسلم جو مشرکین اور کفار تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم تو ہمیں فتح کی باتیں سنا رہے تھے، اب تم کیوں یہاں سے بھاگ رہے ہو، اب کب آگے جا رہے ہو؟ تو اس پر شیطان نے جواب دیا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ کا خوف دامن گیر ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ پھر بدر میں جو فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی وہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، بدر کا پورا ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہودیوں کی لگاتار بد عہدیوں کو، یعنی یہ لوگ ایگریمنٹ کرتے تھے اور اس ایگریمنٹ میں خیانت کرتے تھے، اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اسی صورت کے آخر میں بیان فرما رہا ہے کہ آپ کو کسی قوم کی جانب سے اگر خیانت کا ڈر ہو تو اس کا معاہدہ لوٹا کر حساب برابر کر دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی یہودی کے گروپ نے ایگریمنٹ کیا اور حضور کو یہ لگ رہا ہے
کہ یہ عہد کو توڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عہد کو آپ واپس کر دیجئے کہ بھئی ہم آپ کا عہد آپ کو واپس دیتے ہیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایک گروہ ہے جس نے ایگریمنٹ کیا، اب وہ ایگریمنٹ کی پابندی نہیں کر رہا ہے۔ مان لیجیے یہ طے ہوا کہ بھئی تم ہمارے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لیکن یہ تو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے عہد کو واپس لوٹا دیجئے اور حساب برابر کر دیجئے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو اس بات کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ جب مشرکین مکہ اور کفار سے مقابلہ ہو تو ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کسی کفار اور مشرکین کی جماعت سے مقابلہ ہو تو ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار رکھو، اور تیاری کی وجہ سے اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن مرعوب ہوں گے۔ یعنی تیاری کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو اللہ کے دشمن ہوں گے ان کو خبر ملے گی کہ مسلمان تو بہت زبردست طریقے سے تیاری کر رہے ہیں، تو وہ مرعوب ہوں گے، اور جو آگے دشمن بن سکتے ہیں تمہارے ان کی بھی ہمت ٹوٹے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یوفا الیہم، اس کا پورا بدلہ ان کو، خرچ کرنے والوں کو دے دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ مسلمان افرادی اعتبار سے کمزور بھی ہو تو وہ کفار پر غالب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ اور کفار یہ تعداد میں بڑے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے نا تعداد کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن چونکہ اس کا بھروسہ، اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، تو وہ کمزور بھی ہو نا تب بھی وہ غالب آ جائے گا، جیسے کہ بدر کے میدان میں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے بھی تاکید فرمائی کہ دنیاوی اعتبار سے آپ اسباب خوب اختیار کیجیے، جیسے کہ آج کل کا ٹائم ہے، تو دنیاوی اعتبار سے جو بھی ظلم کے خلاف مقابلے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے وہ کرنا چاہیے، ایجوکیشن میں آگے بڑھنا چاہیے، جو بھی جدید ٹیکنیک ہے، نئی چیزیں دنیا کے اندر وجود میں آ رہی ہیں، اس کا سارا علم ہمارے پاس ہو۔ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے اس چیز میں بہت آگے پہنچ چکے ہیں، وہ چیزیں ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ ظالموں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج جدید دور میں مسلمان ٹیکنیکل چیزوں میں، نئی چیزوں میں، سائنس کی جو نئی ایجادات ہو رہی ہیں، جو پورا ایک ہولڈ پوری دنیا پر دھیرے دھیرے بعض ممالک کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت پیچھے ہے۔ علم کے اعتبار سے تو مسلمان بہت پچھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جو ممکن طاقت تم جمع کر سکتے ہو وہ کرو، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ پھر سورہ انفال مکمل ہو جاتی ہے، سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ ایک ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہوتی، اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے سورت شروع ہو رہی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ جو ہے نا، اس کے اندر مشرکین مکہ اور کفار کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے پھٹکار ہے، اور ان کے لیے ایک عذاب ہے، ایسے سمجھو آپ۔ تو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ سے جو سورت شروع ہو رہی ہے تو مطلب بسم اللہ میں اللہ کی رحمت بھی ہے، امن بھی ہے۔ اس سورت میں تو ظالموں کے لیے کوئی امن کی بات نہیں ہے کہ بس نکلو باہر تم، اب تمہارے لیے اصول بن گئے، کیونکہ ان کی جو آخری لمٹ تھی وہ کراس ہو گئی۔ انہوں نے بد عہدیاں کی، ایگریمنٹ کو توڑا، بار بار انہوں نے جو کہا اس کے خلاف کیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، دوسری طاقتوں سے مل کر انہوں نے ساٹھ گانٹھ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سورہ توبہ میں اعلان فرما دیا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ مشرکین مکہ کو اب مکۃ المکرمہ اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا جائے۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر یا تو یہ اسلام قبول کریں یا پھر اس توحید کے مرکز کو چھوڑ دیں، بس نکلو اب آپ یہاں سے، یا تو اس جگہ کو چھوڑو اور اگر یہاں رہنا ہے تو اسلام قبول کرو، ورنہ پھر جنگ کا اعلان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی آئی براءۃ من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے۔ اب مشرکین مکہ کے لیے آخری اعلان ہے کہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، 4 مہینے میں اپنا بوریہ بستر سمیٹو اور اس توحید کے مرکز کو خالی کرو۔
سورہ توبہ میں بسم اللہ ایک اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ سورہ توبہ کا جو آغاز ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورت مکمل ہوتی تھی تو حضور بسم اللہ لکھوایا کرتے تھے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، جس کی وجہ سے پھر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا، اور جب اللہ کے نبی نے نہیں لکھوائی تو بعد میں صحابہ نے بھی اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ مسلمانوں کو آگے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال جو تم اکٹھا کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور گھر جن میں رہنا تمہیں مرغوب ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کیے جانے والے جہاد سے زیادہ پسند ہے، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا۔ یعنی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ سب سے نمبر 1 پہ رکھنا ہے۔ باقی دنیا کی چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں زیادہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آیا لیکن تم تھوڑا سا یہ سوچ رہے ہو کہ ارے یار میرا مال، میری تجارت، میرا گھر، تو یاد رکھو کہ اللہ کا انتظار، اللہ کے عذاب کا پھر انتظار کرو پھر تو۔ اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ اکرام کی تربیت ہو رہی ہے، اور ایسا ہی تھا کہ صحابہ اکرام اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر صحابہ اکرام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو جہاد کا لفظ آتا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا، سورہ توبہ کو لے کر جو ہے نا بعض دفعہ بعض غیر مسلم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو یہ ہے کہ فقتلوا المشرکین، کہ مشرکوں کو قتل کرو، کافروں کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو صورت ہے سورہ توبہ، یہ ایک خاص واقعے کے تحت اس میں جتنی بھی آیتیں ہیں جہاد کی، قتال کی، دشمنوں سے مقابلے کی، تو بھئی دشمنوں سے مقابلہ کیوں ہوتا ہے؟ اب ہمارے ملک کا مقابلہ اگر پڑوس کے ملک سے ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پڑوس کی طرف سے نالائقیاں ہوتی ہیں، ہے نا بھائی۔ اگر کوئی ملک والا ایگریمنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کی پاسداری نہیں کرے گا، اس کا لحاظ نہیں رکھے گا اور بارڈر پر حرکتیں کرتا رہے گا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارا ملک جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو ایسے ہی مشرکین مکہ اور کفار جو تھے وہ ایگریمنٹ ہوتا تھا اور ہر مرتبہ اپنے ایگریمنٹ سے پھر جاتے تھے، سازشیں کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، وہ امن و امان برقرار ہی نہیں رہنے دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ دیکھیے جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے کیسی رحمت کا معاملہ فرمایا، سب کو معافی، سب کو معافی، سب کو معافی۔ لیکن چونکہ امن و امان ان کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہو پا رہا تھا کچھ نالائق لوگوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ کہا کہ ان سے جہاد کیا جائے، ان سے مقابلہ کیا جائے۔ اب کوئی چھاتی پہ سوار ہو کے آ جائے تو کیا کرا جائے گا؟ تو جہاد کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی ظلم سے مقابلے کو کہتے ہیں۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جو ورک کیا جاتا ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، اور تو یہ جو آیتیں ہیں اس کو توڑ مروڑ کر دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں نا جہاد کی، قتال کی، مشرکین مکہ اور کفار کے بارے میں، تو وہ اس واقعے سے کنیکٹڈ ہیں۔ اب اس واقعے کو جب آپ ذہن میں نہیں رکھو گے تو آپ کو لگے گا ارے قرآن میں یہ کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے پورا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آگے اللہ تعالیٰ ایک حنین کا معرکہ ہوا تھا، حنین کی ایک جنگ ہوئی تھی۔ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کا طرز عمل یہ رہا تھا کہ مسلمان اپنی تعداد پر نہیں پھولتے تھے بلکہ اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ جنگ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دشمنوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن دشمنوں میں کچھ ایسے تیر انداز تھے جو بڑے مشہور تھے، بڑے فیمس تھے۔ تو مسلمانوں کو اپنی تعداد پر تھوڑا سا خوشی ہوئی کہ یار آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہم نے تو تھوڑی تھوڑی تعداد میں بھی بڑے بڑے مقابلے جیت لیے ہیں، آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، ہمیں تو آج تو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا، ایک اپنے آپ میں تھوڑا سا پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ دشمن سے مقابلہ ہوا تو دشمنوں کے تیر اندازوں نے جم کے تیر برسائے اور مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے سامنے جمے کھڑے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہی بیان فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی اپنی طاقت پر نہ اتراؤ، کبھی بھی تمہارے تعداد تمہیں خوشی میں نہ ڈال دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ ہی ہے جو حالات کو بدلنے والا ہے، اللہ سے امید رکھو، اللہ پر یقین رکھو۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ جنگوں میں فتح جو ہے نا وہ وسائل کی کثرت اور تعداد کی زیادتی سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائیوں کے برے عقیدے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے برے عقیدے کی مذمت فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ کے رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کی ان پر مار ہو جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں۔ سورہ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں مگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ قیامت کے دن سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم اکٹھا کرتے ہو، تو اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ تو پتہ ہی چلا کہ زکوٰۃ نہ دینے کا جو وبال ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ خرچ کرنے کی 8 جگہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ مفلس، محتاج، عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کو وصول کرنے جو لوگ جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے جو لوگ جائیں گے تو ان کا کام ہی زکوٰۃ کو وصول کرنا ہوگا، وہ اپنا کام دھندہ کہاں کر پائیں گے، تو عاملین زکوٰۃ۔ اور اسی طرح سے مؤلفت قلوب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اسلام کے بارے میں جن لوگوں کے دلوں میں نرمی ہے، جو اسلام کے خلاف نہیں چلتے، تو ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ رقاب یعنی قیدی اور غلام کو چھڑانے کے لیے، آج کل کے زمانے میں جو قیدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ قرضے اور تاوان میں دبے ہوئے ہیں تو بعض لوگوں کا قرضہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور مسافر ہے نا، تو یہ 8 زکوٰۃ کے مصارف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھو فتنے تو آتے رہیں گے۔ غزوہ تبوک ایک جنگ ہوئی تھی، تو اس موقع پر بعض جو منافق تھے، منافق کیا کہتے تھے؟ منافق کس کو کہتے؟ منافق یہ کہتے تھے کہ ہم تو حضور پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا تھا۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر فتنے کا عذر پیش کر کے جو منافق پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ روم کی خوبصورت عورتیں دیکھ کر، کیونکہ روم سے مقابلہ تھا اور روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھیں، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا کہ بھئی کون کون تیار ہے، تو منافقین پیچھے رہ گئے اور یہ کہا کہ غزوہ تبوک کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں جس کو دیکھ کر ہم صبر نہیں کر پائیں گے اور ہم جو ہے نا فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکنے کی اجازت دے دی، اس منافق کو اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہانہ بنا کر پیچھے رہ جانے کا ناٹک کر رہے ہیں، تاکہ بہانہ بنا کے ہم پیچھے رہ جائیں، اور بہانہ بنا کر پیچھے رہنے والے لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ نے جہنم کو منکروں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چالوں کو بیان فرمایا۔ تو سورہ 10ویں پارے میں، سورہ توبہ میں اور سورہ انفال میں جنگ کے واقعات، مشرکین مکہ اور کفار سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، منافقین کی چال بازیاں، اور اسی طرح سے مشرکین مکہ جو مسجد حرام کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو ستو اور پانی پلاتے تھے، مسجد حرام کی صفائی کرتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ ایمان کے بغیر ان کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر تم ایمان لے آؤ تو ہی کچھ اہمیت ہے، ورنہ ایمان کے بغیر یہ کام بالکل بیکار ہیں۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اب 4 مہینے 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد کوئی مشرک، کوئی کافر مسجد حرام کے قریب نہیں آ پائے گا، جزیرہ عرب کو بالکل خالی کیا جائے۔ کل ملا کے یہ پورا خلاصہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔